تو آج ہم لاہور کی گلیوں میں چلتے ہیں. ایک کہانی ہے خطاط کا خواب. اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. جی، یہ راشد احمد کی کہانی ہے، ایک نوجوان کی. ہاں، جو بادشاہی مسجد کے قریب ہی والد کی چائے کی دکان ہے چھوٹی سی، وہاں کام کرتا ہے. اور والد ہے استاد محمود. ان کا اپنا ایک خواب ہے کہ یہ دکان، یہ چھوٹی سی جگہ ایک دن بڑا ریسٹورنٹ بن جائے. لیکن اصل کہانی راشد کی ہے. اس کا ایک خفیہ شوق ہے اسلامی خطاط. بالکل، جو اس کے والد کی امیدوں سے یوں سمجھیں بالکل مختلف ہے، تو وہ چھپ چھپ کر مشق کرتا ہے. تو آج ہم اسی کہانی کو دیکھ رہے ہیں. اس میں خاندانی ذمہ داری ہے، ذاتی شوق کا ٹکراؤ ہے، اور وہ رہنمائی کی اہمیت بھی ہے. جی، اور خاص طور پر یہ کہ کیسے ایک غیر متوقع سی ملاقات زندگی بدل سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا کیا ہے. اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے راشد کی لگن سے. دیکھیں، وسائل تو ہے نہیں. صحیح. تو وہ کیا کرتا ہے، پرانے اخبار، رسیدیں جو ملتا ہے اس پر سرکنڈے سے وہ خود قلم بنا کر مشق کرتا ہے. اچھا، خود قلم بنا کر. واہ. جی، یہ صرف ٹائم پاس نہیں ہے، یہ اس کی روح کی آواز ہے، ایسے سمجھے. ٹھیک. پھر قسمت دیکھیں کیسے مہربان ہوتی ہے. ایک بزرگ گاہک آتے ہیں، استاد غلام رسول. یہ نام تو سنا ہوا ہے. جی ہاں، وہ صرف چائے پینے نہیں آتے، وہ پاکستان کے بہت بڑے مانے ہوئے خطاط ہیں. اور وہ راشد کی نوٹ بک دیکھ لیتے ہیں اتفاق سے. بالکل اتفاقاً، اور فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں ہنر تو ہے اور گہرائی بھی. یہ تو بڑی بات ہے، کسی استاد کا ایسے پہچان لینا. اور صرف پہچانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا کام تو میرے ان شاگردوں سے بہتر ہے جو سالوں سے سیکھ رہے ہیں. زبردست. یہ تو کسی بھی نوجوان کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی والی بات ہوگی. یقیناً. اور پھر وہ ایک پیشکش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں مفت سکھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، پوری لگن چاہیے. پوری لگن. اور وہ خطاطی کو صرف فن نہیں کہتے، کچھ اور بھی کہتے ہیں. جی، وہ اسے کہتے ہیں روحانی نظم و ضبط. روحانی نظم و ضبط. اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا اس حوالے سے؟ دیکھیں، روحانی نظم و ضبط کا مطلب شاید یہ ہے کہ یہ صرف خوبصورت لکھائی نہیں ہے. اس میں صبر چاہیے، پوری توجہ، ایک خاص قسم کی کیا کہتے ہیں ذہنی یکسوئی. صحیح. ہر حرف بنانا ایک عبادت کی طرح ہے. یہ آپ کو اپنی روایت سے جوڑتا ہے. یہ صرف ہنر نہیں، ایک اندر کا سفر بھی ہے. سمجھ گیا. لیکن یہ پیشکش راشد کے لیے آسان نہیں تھی. بالکل نہیں. وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے. والد کیا کہیں گے، ان کی امیدیں ہیں، کاروبار ہے، پھر گھر کے حالات، یہ سارے ڈر اسے فیصلہ نہیں کرنے دیتے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ راز رکھتا ہے. جی، وہ راز رکھتا ہے، اور ہفتوں تک چھپ چھپ کر استاد غلام رسول کے پاس جاتا ہے، سیکھتا ہے. اور اس دوران اس کا فن تو نکھر رہا ہوگا. بہت زیادہ. وہ مختلف رسم الخط سیکھتا ہے، نسخ، سلس، اور خاص طور پر نستعلیق، جو اردو فارسی کے لیے اتنا اہم ہے. نستعلیق تو واقعی بہت خوبصورت ہے. جی، استاد اسے بتاتے ہیں کہ ہر لکیر، ہر نقطہ، اس کا ایک مطلب ہے، یہ ایک مقدس امانت ہے، اسے آگے پہنچانا ہے. مگر یہ چھپ کر کب تک چل سکتا تھا؟ زیادہ دیر نہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور ایک دن اچانک اس کے والد استاد محمود اسے دیکھ لیتے ہیں. کس حالت میں؟ خطاطی کرتے ہوئے، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ سورہ رحمان کی ایک آیت پر کام کر رہا ہوتا ہے. بہت خوبصورت کام. یہ تو کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. بالکل. وہ لمحہ آ جاتا ہے، راشد گھبرا جاتا ہے. مہینوں کا بوجھ، چھپا شوق، جرم کا احساس، ڈر، سب کچھ والد کے سامنے کہہ دیتا ہے. اور والد استاد محمود کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غصہ، مایوسی؟ حیران کن طور پر نہیں، وہ خاموش رہتے ہیں. وہ راشد کے کام کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی، اس کی خوبصورتی کو. شاید پہلی بار انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ بیٹے کی روح کی آواز ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ صرف کاروبار نہیں، یہ تو روح کو چھونے والا فن ہے. واہ، یہ تو کمال ہو گیا. یہ تو مکمل قبولیت ہے. جی، صرف الفاظ نہیں، یہ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے خواب کو تسلیم کرنا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟
क्या वो अमली तौर पर भी हिमायत करते हैं? बिल्कुल। अगले ही दिन उस्ताद महमूद खुद राशिद को लेकर उस्ताद गुलाम रसूल के पास जाते हैं। खुद लेकर जाते हैं? जी खुद, और उनसे दरखास्त करते हैं कि उसे बाकायदा शागिर्द बना लें, इसे सब कुछ सिखाएं। ये बहुत बड़ा कदम था। यकीनन इसने तो राशिद की जिंदगी बदल दी होगी। पूरी तरह से। वो चाय की दुकान पर काम तो करता रहता है, लेकिन अब माहौल मुख्तलिफ है। वालिद खुद फख्र से उसके खत्ताती के नमूने दुकान में लगाते हैं। क्या बात है! यहाँ से फिर कामयाबी का सफर शुरू होता होगा। जी हाँ, फिर उसके काम की धूम मचती है, लोग पहचानने लगते हैं। मसाजिद से, सकाफती मराकिज से काम मिलना शुरू हो जाता है। और वो खुद भी सिखाना शुरू कर देता है। जी, शाम को वो क्लासें देने लगता है, तो हुनर आगे भी बढ़ता है। इससे तो घर के हालात भी बेहतर हुए होंगे और एक इज्जत का एहसास भी। बिल्कुल। और वालिद का फख्र देखने वाला होता है। वो कहते हैं, मेरा बेटा सिर्फ लिखता नहीं, वो हमारी रिवायात को जिंदा रखता है। ये बहुत गहरी बात है, रिवायात को जिंदा रखता है। हाँ, और ये सफर उसे अलहमरा आर्ट सेंटर तक ले जाता है, जहाँ उसे अवार्ड मिलता है। अच्छा। अपनी तकरीर में जाहिर है वो वालिद का, उस्ताद का शुक्रिया अदा करता है, नौजवानों की हौसला अफजाई करता है। और वहीं कुछ और भी होता है शायद। जी, वहीं उसकी नजर एक नौजवान लड़की फातिमा पर पड़ती है। वो एक कोने में बैठी कुछ ड्राइंग कर रही होती है। और राशिद को उसमें अपनी झलक नजर आती है। बिल्कुल, वही छुपा हुआ टैलेंट, वही मुमकिना कश्मकश जो उसने खुद झेली थी। तो वो क्या करता है? वो इस मौके को जाने नहीं देता। वो फातिमा के पास जाता है, उसकी हौसला अफजाई करता है कि वो डिजाइन की तालीम हासिल करे, उसे अपनी वर्कशॉप में आने की दावत भी देता है। जबरदस्त। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता है इल्म का, हौसले का। जी बिल्कुल। तो खुलासा ये है कि ये कहानी खत्तात का ख्वाब हमें दिखाती है कि टैलेंट कहीं भी मिल सकता है, किसी छोटी सी गली में भी। और ये कि सही रहनुमाई, एक उस्ताद की नजर कितनी अहम है। हाँ, और ये भी कि शौक और जिम्मेदारी में तवाज़ुन मुमकिन है। और फन, खास तौर पर हमारा रिवायती फन, ये सिर्फ ज़ाती इजहार नहीं, ये सकाफत को जिंदा रखने का जरिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने आसपास, हमारे माशरों में कितने ही राशिद, कितनी ही फातिमा होंगी। बिल्कुल, कितने छुपे हुए हुनर, ख्वाब जो बस एक मौका, एक उस्ताद या शायद सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत अफजाई के मुंतज़िर हैं। जी। और ये सवाल भी पैदा होता है कि जब हम किसी एक फर्द के ख्वाब की, खास तौर पर जो हमारी सकाफती जड़ों से जुड़ा हो, उसकी हिमायत करते हैं, तो उसका असर कहाँ तक जाता है? सिर्फ उस फर्द तक या पूरे मुआशरे तक? ये सोचने की बात है।